پہلا سوال ہمارے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے، لیکن میں اس کو ٹیسٹ کے چینج کرنے کے لیے، مزاج کی اور کیا کہتے ہیں اس کو، ذائقے کی تبدیلی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہاؤ یو سی دی ڈیولپنگ فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ان چائنا اینڈ اٹس امپیکٹ آن گلوبل اکانومی. اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، ہم ایک زمانے میں بدنام تھے اس معاملے کے لیے، پھر بولنا چھوڑ دیا ڈر کے مارے. وہ یہ تھا کہ یہ جو اقتصادی ترقی ہے یہ رک جائے گی، اور یہ جس کو انہوں نے میلٹ ڈاؤن کہا، جس کو ہم ریسیشن بھی کہتے ہیں، کرائسس بھی کہتے ہیں، یہ آئے گا. تو وہ بدقسمتی اور خوش قسمتی سے 2010 جس کو ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اس میں آیا، ٹھیک ٹھاک مصیبت کی، لیکن مارکیٹس نے سروائیو کر لیا. اچھا، جب مارکیٹ نے سروائیو کیا تو دو اوپینینز بن گئیں. ایک اوپینین یہ بنی کہ بھائی یہ جس طرح آپ ڈرا رہے تھے نا وہ آیا اور چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا. کچھ جو ذرا جسے کہتے ہیں اسٹپ بورن ٹائپ کے، ذرا کیا کہتے ہیں سخت طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں بات کو، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی ایسا ہے کہ ابھی معاملہ دوبارہ آئے گا. اچھا، ہم بدقسمتی سے اسی گروپ کے اندر ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ریسیشن تھا نا یہ ڈبل ڈپ ریسیشن تھا، ایک جھٹکا آ چکا ہے، ایک جھٹکا اور آئے گا. ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ فائنینشیل مارکیٹس دنیا کی کریکشن میں نہیں آئی ہے، یہ ابھی بھی انسٹیبل ہے اور اس کی اسٹیبلٹی ہمیں کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آ رہی. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک ریسیشن ڈیو ہے یہاں پر. اچھا، وہ کہیں گے بھائی ڈیو بھی 5 سال ہو گئے، بڑا لمبا ہو گیا. اب وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو ہمیں کریکشن سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے جیسے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کم از کم شاید پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ٹائم پر مصیبت دوبارہ آئے گی، کسی بھی ٹائم پہ آئے گی. اچھا، اب مارکیٹ کا یہ عالم ہے، جیسے فرض فرمائیے یہ گلاس ہے، یہ تقریباً اچھی جگہ پہ رکھا ہے، مثلا دیکھیے میز ہلا رہا ہوں تو پانی تو ہل رہا ہے، گلاس نہیں ہل رہا. لیکن اگر میں اس گلاس کے برابر میں ایک اور گلاس رکھ کے، ادھر ایک اور گلاس رکھ کر ان کے اوپر 2 گلاس رکھوں اور اس کے اوپر ایک اور گلاس رکھوں اور اس کے اوپر ایک اور گلاس رکھوں اور پھر اس کو ہلاؤں تو کیا ہوگا؟ پھر یہ فوراً پانی گرے گا یا گلاس؟ گلاس گرے گا. صحیح ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فریجائل ہے، یعنی انسٹیبل ہے، اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. مارکیٹ فریجائل ہے، کبھی بھی گرے گی، کبھی بھی ٹھیک ٹھاک جھٹکا مارے گی. اچھا، یہ جو چائنا کا میلٹ ڈاؤن ہے یہی پھیل جائے گا؟ ذرا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں پھیلنا ہے اس نے. لیکن یہ بات مجھے پتہ ہے کہ میلٹ ڈاؤن ہونے میں دیر نہیں لگے گی. جب جھٹکا آئے گا تو وہ بہت برا آئے گا. اس کے اپنے فارمولاز ہیں کہ اگر جھٹکا آیا تو کیا کرنا ہوگا. آپ مثال کے طور پہ دیکھیے، یونان والے لوگ، بھائی پیسہ انسان بینک میں ہی رکھے گا نا، اور کہاں رکھے گا. یونان میں ویک اینڈ پہ جھٹکا آ گیا سیٹرڈے کو. اب لوگوں نے سوچا کہ یار 2 دن برداشت کر لو، منڈے کو تو جا کے بینکوں سے پیسہ نکلوا لو فوراً. اب جو منڈے کو لائن لگانے بیٹھے، بینکوں نے کہا ہم کھول ہی نہیں رہے. 1 ہفتے تک بینک نہیں کھولے. 1 ہفتے بعد جو بینک کھولے تو انہوں نے قید لگائی کہ بھائی آپ اتنے پاؤنڈ سے زیادہ، اتنے یورو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکتے. تمہارے بابا کا بینک اکاؤنٹ تھا یا میرا تھا لیکن میں نکال نہیں سکتا. تو اس سے لوگوں نے کیا سبق لیا؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ بینک پہ اعتماد کرنا انتہائی حماقت ہے. اگر اوور نائٹ ایک میلٹ ڈاؤن آیا تو بینک تو بند کر کے بیٹھ جائے گا، ہم کہاں جائیں گے. اس طرح کے بہت سارے سخت لیسنز لوگوں نے سیکھے ہیں. کرنسی مارکیٹ پہ کتنا ڈیپینڈ کریں؟ جب بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کرنسی بیٹھتی ہے. تو کیا سونے پہ جائیں؟ آخر میں لوگ سونے پہ جاتے ہیں. بہت برے وقت میں سونا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا بچتا ہے؟ پھر صرف یادگار چیزیں بچ جاتی ہیں. کوئی پکاسو کی پینٹنگ، فلاں فلوں، اس طرح کی چیزیں، کوئی ہیرے جواہرات. تو یہ ایک چین ہے، لمبی چین. میں نہیں کہہ رہا یہ ہونے والا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے مارکیٹ فریجائل ہے. اس کا نہیں پتہ یہ کیا کرے گی بہرحال. اب اس پہ اور زیادہ بات نہ کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک ہے، کیا یہ درست ہے ایران نے طالبان سے معاہدہ کیا ہے تاکہ داعش کو کچل سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو طالبان ہم جانتے ہیں، داعش اس کے بھی دادا ہے. تو ایران اس سے معاہدہ کر کے اس کو کچل پائے یہ ذرا مشکل ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ طالبان کہتے کسے؟ کیا کوئی ڈیفائن کرے گا کہ طالبان کسے کہتے ہیں؟ جو بھی پگڑی باندھے، داڑھی لمبی ہو، اچھی نمازیں پڑھے، وہ طالبان ہے؟ نہیں.
جو بھی جنگ کرے اللہ اکبر کہے وہ طالبان ہے؟ نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا طالبان میں پتہ نہیں کون کون لوگ شامل ہیں. طالبان کسی ایک گروپ کا نام نہیں ہے، طالبان ایک سمبولک ٹرم ہے جس کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت ویگ ہے، بہت مبہم ہے اور بہت اجمالی ہے. لکھا ہے گوادر پورٹ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں چاہ بہار کا ذکر ہوتا ہے، اصلی مسئلہ کیا ہے؟ اصلی مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چاہ بہار جو انہوں نے لکھا ہے ایران کا علاقہ ہے جو ہماری گوادر پورٹ کے پیرالل ہے. جیسے تافتان کراچی پاکستان میں تھا اور میر جاوا ایران کے اندر تھا، جو ہماری زمینی سرحد تھی ایران کے ساتھ. تو جو پانی کا علاقہ ہے اس میں ادھر گوادر پورٹ ہے، ادھر چاہ بہار ہے ایرانیوں کا. تو مسئلہ بلوچستان کا تھا کہ بلوچستان کے اندر مختلف لوگوں نے پینیٹریشن کر کے ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ پر اپنی ڈیپتھ بنا لی تھی. اس میں انڈیا بھی شامل تھا اور پتہ نہیں افغانستان بھی شامل تھا اور خود بلوچوں کے اندر بھی مختلف چیزیں. تو اس میں پھر یہ سارے مسائل آتے تھے کہ یہ علاقہ سینٹر بن گیا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کا. باقی یہ ہے کہ مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ وہاں پر اب کوئی کامیاب ہو پائے گا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت اب اسٹیبلشمنٹ اب عقل مندی سے کام کر رہی ہے. مودی سرکار بنے نے دبئی جو بیان دیا سعودی عرب، بھیا اب یہ جو ہے یہ بالکل کوئی انڈین نیوز ریڈر کی طرح لکھا ہوا ہے. اب یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور بالکل پتہ نہیں چل رہا. پتہ نہیں آخری سوال بھی اسی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آخری نشانی میں خراسان کا جغرافیہ کیا ہے؟ بالکل ہم باہر چلے جائیں گے، اس لیے اب میں اس کو روک لیتا ہوں، یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے کہا ہے کہ حمید گل نے پاکستان کی تباہی کا بیج بویا، اس کے باوجود ہمارے بہت مشہور عالم دین نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا. اور بریکٹ میں انہوں نے ان مولانا صاحب کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک اخبار کا نام بھی لکھا ہے تاکہ مجھے بتائیں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پڑھ نہیں رہا، چونکہ انہوں نے خود بھی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور نہ آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم کسی کی ذاتی رائے کے اوپر کمنٹس نہیں کر سکتے. ہم نے پہلے بھی یہاں پہ کہا تھا کہ ہم کسی شخص کی رائے کے اوپر کمنٹس نہیں کریں گے. تو ان کو پتہ ہے جس نے دیا ہے، ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ہم حمید گل کو ایسا دیکھتے ہیں، آپ کیسا دیکھتے ہیں. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ حمید گل نے ایران کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے، ایران کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے اور ان کے نزدیک حمید گل اتنا برا آدمی نہیں تھا، اتنا برا آدمی نہیں تھا. کچھ جگہوں کے اوپر ان کے نزدیک حمید گل مناسب آدمی تھا جس کے ساتھ کچھ چیزوں میں مشترکہ طور پہ کام ہو سکتا تھا. تو ممکن ہے ہمارے ان مولانا صاحب نے جنہوں نے یہ رائے دی ہے ان ایرانی گروہوں سے متاثر ہو کر یہ رائے دی ہو، یا ان ایرانی گروہوں نے ان کو مشورہ دیا ہو کہ آپ حمید گل کی مناسبت سے تعزیتی کلمات جو ہیں وہ پیش کر دیجئے تاکہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ کلوز نہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ رابطہ برقرار رہے. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں چونکہ آپ نے ان کا نام لکھا ہے، جس کسی نے لکھا ہے. ان کے علاوہ بھی ہمارے علماء میں کچھ حمید گل کے ذاتی دوست بھی ہیں جنہوں نے ذاتی دوستیاں کی ہوئی تھیں حمید گل صاحب سے. تو میں اسی لیے ان کا ذکر بہت احترام سے آن جہانی کہتا ہوں. بالآخر دل آزاری کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے اگر ہم اس طرح سے کریں گے، لیکن ہمارے نزدیک حمید گل ناقابل قبول کردار ہے. ہمارے نزدیک حمید گل ناقابل قبول کردار ہے. یہ ہماری ذاتی رائے ہے اور ظاہر ہے کہ اور لوگوں کی اور رائے بھی موجود ہیں اس کے اندر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ یہ کیسا قومی ایکشن پلان ہے جہاں پر آرمی چیف اور حکومتی وزیر وغیرہ طالبان کے بانی حمید گل کے نماز جنازے پر شرکت کرتے ہیں اور دوسرے مولوی جو خود بابائے طالبان کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. کیا ایسا قومی ایکشن پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یہاں پہ ایک بہت باریک نقطہ ہے جو ہمارے خیال میں باریک ہے لیکن اتنا باریک نہیں ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ 3 فرنٹس پر مقابلہ ہوگا: مذہبی دہشت گردی، سیاسی دہشت گردی اور فائنینشیل کرپشن. اچھا، اگر مقابلہ کرنے والا خود فائنینشیل کرپشن میں ملوث ہو، اس کا کوئی مقابلہ ہوگا؟ بظاہر نہیں ہوگا. اور یہ جو 30 سال گڑبڑ کی تھی یہ بھی اسی نے کی ہو جس نے یہ پلان بنایا ہے اور اب ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. پھر
اس کے بندوں کا کیا ہوگا؟ اس کے بندوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے میں غلط کروں تب اور میں صحیح کروں تب مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو ملک کو ٹھوس بنیادوں پہ قائم کرنا ہے تو جہاں آپ دہشت گرد مذہبی پکڑ رہے ہیں، دہشت گرد سیاسی پکڑ رہے ہیں، کرپٹ بیوروکریسی اور پولیٹیشین پکڑ رہے ہیں، غلط فیصلوں پر حساب کیوں نہیں لے رہے؟ جن لوگوں نے 30 سال پہلے غلط فیصلے کیے ان سے حساب کیوں نہیں لے رہے؟ یہ سسٹم اس ملک میں نہیں ہے۔ کرپشن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فائنینشیل کرپشن ہوتا ہے، ایک ڈیسیشنز کا کرپشن ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں فائنینشیل کرپشن کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا، فیصلوں کی کرپشن کا کون حساب لے گا؟ فیصلوں کی کرپشن کا کوئی حساب نہیں لیتا۔ تو یہ اس پلان کا نقص ہے، اس نقص کی بھی قیمت پاکستان کو چکانی پڑے گی جب تک پاکستان میچور ہو کہ بھائی یہ جو اچھا کام کر رہا ہے تو اچھا تو کر رہا ہے، یہ برا کیوں کیا تھا اس نے؟ اس وقت تک ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور ادارہ فی الحال نظر بھی نہیں آتا، تو یہ ایک مشکل ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو نقص ہے یہ کسی اور وقت ہماری جان کھائے گا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس طرح معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہمیں بریک ملے گا اور معاملہ پھر دوبارہ کسی اور مشکل کی وجہ سے ظاہر ہوگا۔ تو مستقل مشکل حل نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ٹیمپریری صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ امیج بلڈنگ کے پیچھے کوئی بڑا کام لینا مقصد تو نہیں ہے؟ یہ تو اب جب تک ان کی نئی پالیسی آئے گی تب پتہ چلے گا کہ جو نیا ڈرامہ ہونے والا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ ابھی تک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پرانے کو صحیح کر رہے ہیں، نئے گیم کا ابھی پلان سمجھ میں نہیں آ رہا یا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو تھوڑا سا ٹائم گزرے گا، اس کے بعد پھر نیا گیم بھی کافی حد تک کلیئر ہوگا، اور اس میں ممکن ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے پاکستان کے لیے کوئی نیا گیم پلان سوچا ہو۔ آپ کو بخشو والا کلپ یاد ہے جس میں آخر میں اس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری اس سے بھی جان چھڑا دیں گے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں بتایا تھا کہ اگلا کام کیا دیں گے۔ تو ابھی بخشو پچھلے سے جان چھڑائے، اگلا کام اگلا اسائنمنٹ ملتے ملتے کیا نکلے گا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے سیاسی دہشت گردی پر تو کنٹرول کیا، مگر مذہبی دہشت گردی جو لشکر طیبہ کو کشمیر میں بیک کر کے ہو رہی ہے، اس کی موجودگی میں مذہبی دہشت گردی کیسے کنٹرول ہوگی؟ دیکھیے اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے جو میں نے ابھی اشارہ کیا، جو یہ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کی مصلحتیں ابھی بھی قانون سے ماورا ہو کر کام کرنے پر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کسی لیگل قانونی فریم ورک میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مشکل کہیں اور سے نکلے گی۔ ہاں شاید یہ لشکر طیبہ سے نہیں آئے گی، میں اس کو سیریس نہیں سمجھ رہا، کشمیر والے ایشو کو اب اس سینیریو کے اندر شاید مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح سے اس کو ایکشن میں دکھایا ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ماورائے قانون چلنے کے عادی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی آرمی کی طرح سویلین کنٹرول کے اندر نہیں دیکھ رہی، اس کے پاس اپنی ایکسکیوز ہے، میں نہیں کہہ رہا اس کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے، اس کے پاس اپنی ایکسکیوز ہے، لیکن ابھی قائل نہیں ہے۔ قائل نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ڈرامہ آ سکتا ہے، ابھی کوئی اور ڈرامہ آ سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا میں اس کو صحیح آرگومنٹ نہیں سمجھ رہا، گرچہ میں آپ کے رزلٹ کو قبول کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی نئے مصیبت میں پھنسا سکتی ہے، ابھی بھی پھنسا سکتی ہے۔ لکھا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹیو ہونے کا مقصد گورنمنٹ کی انڈیا کے ساتھ دوستانہ پالیسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو نہیں جو بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے فنڈز کو کنٹرول کرے گا؟ آپ کی مینٹالٹی صحیح ہے، آپ کا سوچنے کا انداز صحیح ہے، لیکن اس میں اور ڈیپتھ لانے کی ضرورت ہے۔ معاملہ صرف اتنا نہیں ہوگا، معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہوگا۔ آپ کی جو اس وقت گفتگو تیسرے سوال کے اندر آئی وہ معاملے کو علاقائی سطح پہ دیکھ رہی ہے،
میرا اپنا یہ خیال ہے پاکستان کی یہ چینج علاقائی سطح کی چینج نہیں ہوگی، یہ کوئی بین الاقوامی سطح کی چینج ہوگی۔ اگر آپ اس چینج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شاید میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اصل اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کہاں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہمیں استعمال کیا مجاہد بنا کر، اب میرا اپنا یہ خیال ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیں تو بسم اللہ ضرور کیجئے، شاید ہمیں ملائیشیا کی طرف لے جانا چاہے گی۔ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ شاید ہمیں ایک ملائیشیا کی صورت میں دیکھنا چاہے گی، ایک ٹرکی کی صورت میں دیکھنا چاہے گی۔ اگر وہ یہ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک اور حماقت ہوگی۔ پاکستان ملائیشیا نہیں بنے گا، پاکستان ٹرکی نہیں بنے گا، پاکستان کچھ اور ہے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ایک اور حماقت کریں گے پھر ہمارے ساتھ اگر انہوں نے یہ کوشش کی۔ بہرحال میں ابھی اس کے اوپر مزید تبصرہ نہ کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے، وہاں وہابی حکمرانوں کا کچھ لکھا ہوا ہے، آپس میں مقابلہ کرنا، کیا ہم مستقبل میں کامیاب ہو پائیں گے؟ گلگت بلتستان کے الیکشن کو میں نے کبھی بھی اپنے کمنٹس میں نہیں رکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کمنٹس کرنے پہ مجھے اپنی مذہبی بعض تنظیموں پہ براہ راست تبصرہ کرنا پڑ جاتا ہے، اور اگر میں وہ کرتا ہوں تو پھر میری زندگی ہمارے دوست احباب مشکل میں مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جگہ جگہ اس کی چک چک شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں اس لیے بہتر یہ سمجھتا ہوں ایران، توران، امریکہ، بغداد اس پہ بات کروں، گلگت بلتستان پہ کبھی بات نہ کروں، اس میں اپنے ہی دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہیں پر بیٹھ کر ایک دفعہ ایسی ایک تبصرہ کر ڈالا تھا جو اپنی دوستوں پہ چلا گیا تھا، تو اس کے بعد بھی مشکلات آئی تھیں، اور یہ تو بہت ہی سینسٹیو ہوا ہوا ہے، ابھی تو اس میں بہت دیگ میں ابال آیا ہوا ہے، ابھی اس میں ہاتھ ڈالنے کی فی الحال مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تمام چیزوں سے فارغ ہونے لگوں گا تب اس میں کبھی ہاتھ ڈالوں گا، ابھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کافی لمبا انہوں نے سوال لکھا، اب میں اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ جاتا ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں میں جواب دے چکا ہوں، میں تیزی سے اسکین کرنے کی کوشش کی۔ لکھا ہے پاکستان نے بڑے دہشت گردوں کی موت کو تشیع کی فتح سے تصور کیا ہے، لیکن یہ کیا داعشی مرحلے میں داخلے کا پہلا پارٹ تو نہیں ہے؟ اہداف کے حصول پرانی قیادت کو ہٹا کر نئی خطرناک قیادت لے آئے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو نیا پلان ہے اس نئے پلان میں ہم طالبان سے نکل کر داعش بننے والے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے اس سوال کا کہ بھئی یہ جو پرانا پلان تھا اس میں ہم طالبان بنا رہے تھے پاکستان کو، نئے پلان میں داعش بنانے والے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہونے والا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کچھ اور وقت گزرے تو ہمیں کچھ چیزیں نظر آئیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ ایسا ہونے والا ہے، فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں ایک خطرناک چیپٹر ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی پارٹی کو غیر منطقی طریقے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جانشین اس سے زیادہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ آپ کو کراچی کے اندر کا آپریشن یاد ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے غیر منطقی طور پر ایم کیو ایم کو مارنا شروع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم اس سے بڑی ایکسٹریمسٹ بن گئی جو اس سے پہلے تھی۔ یہ ان گروپس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کی بات میں بے وزن نہیں ہے، ان کی بات میں وزن ہے کہ اگر آپ غیر منطقی طریقے سے غلط لوگوں کو ختم کرتے رہیں گے تو ان کے جانشین ان سے بڑے دہشت گرد بنیں گے، اور ان سے بڑی دہشت گرد کا سمبولک ٹائٹل اس وقت داعش ہے۔ تو کیا آپ ایک پالیسی کے تحت پاکستان میں داعش بنا رہے ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ان کا جو سوال ہے وہ یہ سوال ہے، اور یہ بے بنیاد، بالکل بے بنیاد نہیں ہے۔ تو اگر یہ بے بنیاد نہیں ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ اسٹریٹجی اسٹیبلشمنٹ کی یہی ہے؟ نظر نہیں آ رہا ابھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی غلطی کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھے، یہ نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کر یہی کر رہی ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا۔ البتہ میرے نزدیک اس وقت اتنی حماقت کے ساتھ کام نہیں ہوا ہے جتنی حماقت کے ساتھ کراچی آپریشن ہوا تھا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس بات کا امکان کم ہے، اس بات کا امکان کم ہے۔
لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں، اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اچھا سوال، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حوثی یعنی یمن میں آنے والی بیداری اور استقامت کیا انقلاب اسلامی کی ترویج کا نتیجہ ہے؟ پاکستان میں اسلامی بیداری اور نظام کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ حوثیوں کا یقیناً اس وقت نہ صرف حوثی بلکہ تقریباً تمام اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انقلاب اسلامی سے متاثر ہیں۔ ہم لوگ بھی متاثر ہیں، پاکستان بھی متاثر ہے۔ بھئی یہ جو ہمارے پاس مثال کے طور پر شہداء کی پروٹیکشن کے لیے شہید فاؤنڈیشن بنا، یہ ظاہر ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے ایک ماڈل کو کاپی کر رہا ہے۔ یا حتیٰ مثلا ہم اکیلے نہیں ہیں جس نے کاپی کیا ہے، حزب اللہ نے بھی کیا ہے، حماس نے بھی کیا، دنیا میں پتہ نہیں کتنی تنظیموں نے کاپی کیا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو مذہبی رسومات ہیں، ہمارے پاس جو افکار و خیالات ہیں، کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں، رابطے ہیں، میں خود میرے جیسا آدمی وہاں 12 سال پڑھ کے آیا، تو یہ سب ظاہر ہے اسی کے اثرات کے اندر ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تقریباً تمام اسلامی معاشرے حتیٰ غیر اسلامی معاشرے انقلاب اسلامی سے متاثر رہے ہیں۔ اب یہ سوال کہ اسلامی بیداری اور نظام کی پاکستان میں اس وقت حیثیت کیا ہے، تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم بہت معذرت کے ساتھ میں بعض اوقات اتنی اتھارٹیٹیو بات کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ کو اتنا سالڈ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بچپنا گزار چکے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ 10-15 سال میں ہم نے قوموں کا بچپنا گزار لیا ہے۔ اب ہم لڑکپن پہ گامزن ہیں، ہم نے بہت معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے، ہم نے یتیمی کا بچپنا گزار لیا ہے۔ اب ہم یتیمی کے لڑکپن میں ہیں، تھوڑا اور وقت گزرے تو ہم جوان ہو جائیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے ہمارا ٹریک صحیح ٹریک ہے، میرا اپنے خیال ہے قوم کا راستہ صحیح راستہ ہے، اور یہ قوم لیڈرز بنائے گی، یہ قوم خود لیڈرز بنائے گی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا میں مسلسل اس سوال کے جواب میں کہ ہماری لیڈرشپ یہ ہے، ہماری لیڈرشپ وہ ہے، ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی قوم اچھی ہو اور خدا اسے برا لیڈر دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم بری ہو اور خدا اسے اچھا لیڈر دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی قوم اچھی ہو اور لیڈر برا خدا دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم یتیمی کا بچپن گزار کر یتیمی کے لڑکپن میں داخل ہو گئے، اور اگر ہماری ڈیولپمنٹ پازیٹیو اینڈ کے اوپر چلتی رہے، سائڈز پہ چلتی رہے، تو انشاءاللہ ہم میچور قوم کے طور پر ظاہر ہوں گے، جس کو اپنے تمام مفادات کا بہت اچھی طرح پتہ بھی ہوگا، اپنے اہداف کا پتہ بھی ہوگا، اہداف تک پہنچنے کا راستہ بھی کلیئر ہوگا، اور اپنے کام کے اندر استقامت بھی دکھا رہی ہوگی۔ تو الحمدللہ پازیٹیو سائنس بہت زیادہ ہیں، اچھی علامتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ البتہ کیا ہم شہداء کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو جو یتیم ہوئے بھلا سکتے ہیں؟ جن خاندانوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا ہم انہیں بھلائیں گے؟ یہ ان کی استقامت تھی جس سے یہ قوم اس مرحلے کو گزار سکی۔ تو ہرگز ہمارے ذہن کے اندر وہ خاندان نہ نکلیں، ہمارے ذہنوں سے وہ بچے نہ جائیں جنہوں نے اپنے بڑوں کے نہ ہونے کا، جدائی کا غم سہا ہے۔ وہ بچے شاید جوان ہونے والے ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے 10-15 سال 20 سال بڑے سخت وقت گزارے، اور کچھ بچے تو ظاہر ہے ابھی اپنے بچپنے کے اندر ہی ہوں گے، جن کے چاہنے والے، جن کے سرپرست ان سانحوں کے اندر شہید ہوئے ہوں گے۔ ان تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے اس کے ساتھ نہیں معلوم کتنے علماء، ڈاکٹرز، وکلاء، تاجر، نہیں معلوم کتنے عام لوگ بیچارے سب شہید ہوئے ہیں۔ ان سب نے زحمتیں اٹھائی ہیں ان تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے، اور تمام دین کے نام پر قربان دینے والوں کی قربانی کے اعتراف کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔